کبھی کبھار تو یہ لگتا ہے کہ ان کے ایک ہی طرح کے بیانات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، لیکن کبھی ایک دم سے پیش رفت ہوتی ہے اور ایک دوسرے پر حملے شروع ہو جاتے ہیں اسرائیل اور ایران کی طرف سے۔ لیکن ابھی ایرانی مسلح افواج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں فی الحال معطل کر دی ہیں، اور اسرائیلی حکام کا بھی یہ بتانا ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ کے کہنے پر انہوں نے بھی یہ کارروائیاں معطل کی ہیں، اور یو ایس پریزیڈنٹ نے ایک بات تو واضح کر دی ہے اسرائیل سے کہ اگر آپ ایران پر اٹیک کرتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ یہ انہوں نے واضح کہہ دیا ہے نیتن یاہو کو کہ میں بالکل بھی اس میں ساتھ نہیں دوں گا، کیونکہ میں پیس ڈیل کی طرف جا رہا ہوں اور 2 ہفتے کے اندر اندر یہ پیس ڈیل ہو جائے گی ایران کے ساتھ۔ جو ایرانی مندوب ہیں یو این میں، انہوں نے بتایا کہ پاکستان اس میں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، پاکستان میڈیٹ کرا رہا ہے، اور ان کی کوششوں کی وجہ سے ہم ایک پیس ڈیل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے، ڈیفینس انالسٹ ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو، فائن۔ جی سر بریگیڈیئر صاحب، یہ دھمکی بڑی لائٹ سی تھی، یہ بڑی ہلکی سی بات تھی، ورنہ ٹرمپ تو یہ کہ ان کو کوئی بات بری لگتی ہے تو وہ لیڈر کو اٹھا کے لے آتے ہیں یا کسی کو اسیسنیٹ کر دیتے ہیں، ان کے لیے بڑا آسان ہے، یا کہتے ہیں کہ میں سویلائزیشن ہی ختم کر دوں گا۔ نیتن یاہو کو صرف کہہ رہے ہیں کہ تم تنہا رہ جاؤ گے، یہ تو بڑی لائٹ سی بات ہوئی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی امریکن پریزیڈنٹ کو پتہ ہے کہ لڑائی نہیں، جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں، ان کی پبلک اس کے خلاف ہے، سینٹ، ان کی کانگریس، نیٹو، یورپین یونین، یہ مڈل ایسٹ، کوئی بھی لڑائی کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ پہلے ہی دنیا نے تقریباً 80 ڈیز 90 ڈیز کے اندر اتنا اکنامک لاس کیا ہے، اتنا انرجی لاس کیا ہے، فوڈ سیکورٹی کی پرابلم ہوئی ہے، دنیا میں بہت زیادہ انفلیشن ہو گئی ہے۔ امریکہ میں آپ کے سامنے اتنی انفلیشن ہے، اتنے گیس اور ڈیزل کی پیسے بڑھ چکی ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت، اور اگر آپ 50-60 دن لڑائی ہو جاتی ہے تو آپ سوچیں کہ کتنی اکنامک اور انرجی کرائسس ہو گئی۔ اس کی وجہ سے ابھی وہ چاہ رہے ہیں کہ امیڈیٹلی اس کو روکا جائے، کیونکہ دیکھیں چائنا کو اکنامک اسٹیمولیٹ کرتے کرتے آپ نے پوری دنیا کو اکنامک اسٹیمولیشن میں کر دی ہے، نقصان کر دیا ہے، اور اب وقت آ گیا، میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ 3-4 دن کے اندر یہ ایک پہلے انیشلی فیس کے لیے کر لیں کہ ہم نیول بلاکٹ ختم کر رہے ہیں، ٹریپ ہرموز کا بلاکٹ ختم کر رہے ہیں، اور 60 دن کی چیز فائر کو اور ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ اس دوران میں پھر اس کے بعد بیٹھ کے باقی چیزوں کو ڈسکس کیا جائے، خاص طور پر نیوکلیئر ایشوز کے ہیں وہ بات کی جائے۔ لیکن یہ بہت ضروری اس لیے بھی ہے کہ دیکھیں دنیا اس پر فنگر کراس کر کے بیٹھی ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ کبھی ٹرمپ کہتے ہیں میں 2 گھنٹے میں اٹیک کر رہا ہوں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ایران نے بڑا اسٹرانگ سٹانس لیا ہوا ہے، اور ایران نے بھی اسرائیل پہ بھی اٹیک کی، لبنان کے 25% ایریا پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ تو اب میرے خیال میں یہ کنڈیشن بھی ایران کی کہ لیبنان پہ بھی اٹیک نہیں ہوگا، وہاں پہ کسی طرح چینج ہوئی، پارٹ آف کیبنٹ سیز فائر تھا۔ تو ہوپ فلی امید اب کرنی چاہیے کہ شاید اب 3-4 دن میں ایک فیز 1 آئے، اور پھر اس کے بعد بیٹھ کے باقی ساری مسئلے کو حل کیے۔ سر ویسے آپ کو یہ لگتا ہے کہ لیبنیز وزیر اعظم بھی حزب اللہ سے کے ساتھ بہت سے معاملات میں اختلاف ان کو ہے، اور وہ بھی کچھ پریشان ہیں کہ حزب اللہ اور اسرائیل کا جو معاملہ چل رہا ہے، وہ چاہتے ہیں لگتا ہے کہ کوئی پیس ڈیل ہو جائے، ہم پیس کی طرف بڑھ جائیں، اور رکاوٹ حزب اللہ اور ایران کی پراکسی۔ جی لیکن ڈیفینیٹلی حزب اللہ نے اس کی ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا، لیبنان میں بہت زیادہ لوگ شہید بھی ہوئے ہیں، اور 25% ایریے پہ ایران نے قبضہ کر لیا۔ جو مشہور کاسل ہے، فورٹ ہے، اس کے اوپر جا کے انہوں نے اپنا جھنڈا بھی لگا دیا۔ تو یہ اسرائیل نے لیبنان پورا اسی نے اپنے ایریا میں شامل کیا ہوا ہے، اور یہ آہستہ یہی تو چاہتا ہے کہ ایران کو، وہ اس لیے اسپوائلر کا کام کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کی پاور کو بالکل ختم کر دے، نہ اس کو میزائل پاور ہو، نہ اس کو ڈرون پاور ہو، نہ اس کو نیوکلیر کے ایسٹ ہو، رجیم اس کی مرضی کی آ جائے، تاکہ جب بھی وہ اسرائیل کے لیے آپ مڈل ایسٹ کے اندر جاتا ہے تو پیچھے سے یہ ڈر نہ ہو کہ نہ ایران کا ڈر، نہ اس کی پراکسیز کا ڈر، نہ حزب اللہ، حماس، ہوتیز سب ختم ہو گئے ہوں، اور بڑے آرام سے وہ اپنے عزائم پورے کر لیں گے۔ یہ اس کے ڈیزائن ہے، وہ اس کے پورے نہیں ہو رہے، اس لیے وہ یہ اسپوائلر کا کام ہونا چاہیے کرتا ہے۔ جی اور تو بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیں کہ اب جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے، ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے میں ہو جائے گا، تو کیا انہوں نے کوئی لچک فلیکسیبلٹی دکھائی ہے کچھ شرائط میں ایران کی طرف سے کہ جی یورینیم جو ہے وہ سارا وہ نہیں لے کے جائیں گے، یا کچھ کہاں جو ہے لچک پیدا ہوگی کن پوائنٹس پہ، اور کہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ہی ڈیڈ لاک ہو جائے گا؟ دیکھیں بیسیکلی ایشو ہی صرف 460 کلو گرام جو انرچڈ یورینیم ہے،
اس کا ایشو ہے. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ہم اپنے پاس لے کے جائیں, وہاں ڈسٹرائے کریں, تاکہ وہ جا کے پبلک کو بتائے کہ دیکھیں میں نے لڑائی تو کی ہے, لیکن ساتھ ہی میں نے ہمیشہ کے لیے ایران میں نیوکلیئر ڈی نیوکلائز کر دی ہے. اس کا نیوکلیئر تھریٹ جو 47 ایئرز میں کوئی امریکن پریزیڈنٹ نہیں کر سکا, میں نے کر دیا. ایرانی چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی سرزمین پہ ہی رکھیں, ہم اس کو یہ کہ انڈر گراؤنڈ نہ رکھیں بلکہ آن سرفس لے ہیں, تاکہ یہ ایک تو آئیے یہ کہ انڈر آبزرویشن آ جائے. نمبر 2 سیٹلائٹ سے بھی اس کو چیک کر لیا جائے کہ جی بالکل ہم جو ایسے نہیں کر دیں. اور ایلس ہو سکتا ہے کہ وہ یہ مان جائے کہ میں کسی اور ہمسایہ ملک میں جیسے چائنا ہے کہ فرینڈلی کنٹری میں رکھوا دوں, اور وہاں سے ڈیگریڈ کر کے اس کو پھر بعد میں اس کو آپ 3.67 پہ لا کے اور اس کو اپنے ایٹمی ریئیکٹر میں اور اس کے بعد انرجی میڈیکل کے لیے, ایگریکلچر کے لیے, انرجی کے لیے استعمال کر سکیں. یہ یہاں یہی میرے خیال میں میکسیمم یہ ہو جائے گا, اور الٹیمیٹلی یہی فیصلہ ہوگا. ایرانی کے کسی حالت میں بھی امریکہ تو وہ ایران نہیں دے گا, باقی جہاں بھی شفٹنگ کرنا وہ کرنے کے تیار ہو جائے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہوگی جو کر سکتے. اور سر پاکستان اور افغانستان کے معاملات, یہ انڈیا کا انفلوئنس افغانستان پر, یہ آزاد کشمیر کے جو معاملات ہیں سر, اس پر بھی ہر پاکستانی کو تشویش ہے. جو خبریں آ رہی ہیں ویسے کنٹرول تو کر لیا گیا ہے صورتحال کو, لیکن یہ اس ٹائمنگ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیوں یہ ہو رہا ہے یہ سب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا کو جو مارک کے حق میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ذلت ابین شکست دی, منہ کالا کیا, آئسولیٹ کر دیا, پاکستان ریجن اسٹیبلائزر بن گیا, نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بن گیا, دنیا میں پاکستان میں نام روشن ہوا, پاکستان میں بھی میڈیشن کرا رہا ہے سپر پاور کی اور ایران کی. یہ انڈیا کو پھیل رہی ہے, یہ پرابلم ہو رہی ہے. اس لیے وہ اپنے انڈین پراکسیز کو یوز کر رہے ہیں, اور طالب الدین کو, پھر ہندوستان, پھر فارغ, اور اب ایک نیا اس نے فارسیوں کے تھرو ہی کام شروع کر دیا ہے کہ آپ کے سامنے بھی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے کہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ چاہ رہے کہ لاشیں گریں, اور ہم اس کو باقی جگہ مظفر آباد میں کریں اور جگہ بھی کریں جا کے سب سے ڈاؤن کو ملتی ہے. آپ یہ بتائیں مذاکرات میں کیا آپ مسلح ہوفیات میں کیا آپ ریٹ آف گورنمنٹ چیلنج کر سکتے ہیں؟ آپ نے مذاکرات کی آڑ میں آ کے فائرنگ کی ہے, ڈائریکٹ فائر کر کے 4 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا ہے, 20 کو زخمی کر دیا, رابرہ کوٹ کے ہاسپٹل کو آپ نے جو کیا ہوا تھا. یہ چیزوں کی وجہ سے آپ کو اندازہ لگا لیں کہ یہ کوئی آپ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے 38 پوائنٹ میں سے 36 پوائنٹ کے اوپر تمام حکومت مان کے امن و عمل کر کے سب چیزیں کر کے, اور اس کے بعد آپ وہ بات جو غیر امنی ہے تو نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں 12 سیٹوں میں جو مہاجرین کی وہ 6 کم کر کے 6 کر دیں, جو کہ وہ حکومت نہیں کر سکتی. یہ قانون ساز اسمبلی کر سکتی ہے, جب اسمبلی بیٹھے گی وہ بات ہوگی. تو آپ دیکھیں گے کہ اپنے ریٹ آف گورنمنٹ کر کے دور بازو سے ہر چیز کا استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے اس کے اوپر حکومت ایک آزاد وہ بہت سخت ایکشن ہے, اور انہوں نے لیا بھی ہے. ان کے ویڈیو چیک کریں, جس کے پاس اسلحہ جس نے فائرنگ کی ہے سب کو اریسٹ کریں, اور اس کے بعد ان کے خلاف 302 کا مقدمہ کریں, اینٹی ٹرانسپورٹ میں کیس چلائیں, تاکہ باقیوں میں سبق کے آئندہ کوئی حیثیت کا کام کر سکیں. صحیح. جی جی یہ اچھا, اس سے یہ بھی بتائیے گا بس جاتے جاتے کہ یہ جو اس دفعہ ایران نے اسٹریٹجی چینج کی ہے, اور جو اسرائیل کے حملوں کے جواب میں مڈل ایسٹ میں کسی بھی یو ایس کی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ ڈائریکٹ اسرائیل پہ حملہ کیا ہے, یہ کتنے سکسیسفل رہا؟ دیکھیں یہ اس لیے سکسیسفل رہا کہ ابھی ایران کے تعلقات مڈل ایسٹ سے ڈائریکٹ بہت اچھے ہو گئے. آپ کے سامنے ابھی کچھ مدت پہلے جہاں ایران کے اسٹیٹ بینک کے گورنر, پھر ان کے فارن منسٹر, ان کے انٹیریئر منسٹر, دے آل پوائنٹ ٹو قطر. اسی طرح جب ہمارے فیلڈ مارشل گئے تھے ایران, اس وقت قطر کا ڈیلیگیشن, یہ سعودی عرب کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, ایران آیا ہوا تھا. تو فیلڈ مارشل نے یہ اتنا بڑا کام کیا ہے, تو یہ خلیجی راستے یاد رکھیں گے کہ ایران اور خلیجی راستوں کا آپس میں ان کی ملاقات کروا کے ان کی دنیا ختم کر کے, تاکہ یہ مل کے اکٹھی فورس بن کے رہیں. جتنا یہ اکٹھے رہیں گے مضبوط ہوں گے, اتنا ہی گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے وہ نہیں ہو رہا. جی کچھ ایسے معاملات لگ رہے ہیں. بہت شکریہ برگیز صاحب, تھینک یو ویری مچ. جی